بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے رب کی ذات سے اور اس امید سے پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے. مسئلے مسائل ہر انسان کی لائف میں آتے ہیں، اس کو سالو کر کے آپ آگے چل رہے ہوں گے، کیونکہ یہی زندگی ہے. اور اسی زندگی پروگرام میں مجھے کہتے ہیں رانی خان. آپ سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے السلام علیکم جی. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ لائف میں کچھ ایسا آ جائے، زندگی میں کچھ ایسا آ جائے تو ہم وہاں پہ ہمت ہار جاتے ہیں یا ہم ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، یا شاید لائف یہیں پہ تھی، ختم ہو گئی ہے. حالانکہ وہی آپ کی زندگی شروع ہونے کا پوائنٹ ہوتا ہے، وہیں سے آپ کی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو شاید کہ وہ جو ہارڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کی لائف میں، شاید وہ جو مشکلیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو زندگی کی اہمیت بتانے کے لیے آ رہی ہو کہ زندگی کی اہمیت ہے کیا، آپ کی زندگی اصل میں ہے کیا چیز، وہ اسی لیے ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے رویوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں، اپنے رشتوں سے اتنا کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا شاید اپنے لوگوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے قریبی رشتوں سے ہم اپنے رویوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو ہم اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. حالانکہ یہ رویے جو ہوتے ہیں، یہ جو بیہیویئر ہوتے ہیں، یہ آپ کی لائف میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا. بہرحال پروگرام کا جو ہے نا وہ پیٹرن آپ کو پتا ہوگا کہ اس پروگرام میں ہم ان خواتین و حضرات کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا ان کے پرابلمز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں نہیں لکھی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہونا چاہیے، توکل رب کی ذات پہ ہونا چاہیے، بھروسہ آپ کا ہونا چاہیے. اور باقی دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، جن کو دی بھی ہوتی ہے وہ بھی وہی اللہ کی ذات نے دی ہے، اور جن کو تھوڑا سا آزما رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو امید ہمیشہ اچھی کی رکھنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کی زندگی میں یہ کمی جو ہے یہ پوری ہو جائے. آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، آپ کی کالز کا جواب دینے کے لیے پروگرام میں ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں وہ ڈاکٹر ہوتی ہیں جو کہ اپنی زندگی کا 27 سال جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتی ہے. آپ کا ٹریٹمنٹ دل سے کرتی ہیں، نیک نیتی سے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خوش اخلاقی سے. اور ڈاکٹر افشا خان ایز یوزول ہمارے ساتھ ہے جی. ان کو سب سے پہلے تو پروگرام میں ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. کیا ہو رہا ہے؟ پروگرام کے لیے بھی فی الحال آئے ہیں، اور آپ کو بھی ہم نے زبردستی بلایا ہے کہ آ جائے. ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، اپنی پرابلمز آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. بس آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیت اتنی زیادہ، اور کہ ابھی ان قریب انشاءاللہ میں خود دادو بن جاؤں گی اور انشاءاللہ. اور میرا گھر کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے آج کل. وہ تو ہے ڈیفینیٹلی. پھر کچھ مہمانوں کا آنا جانا، پھر پیشنٹس کا، تو وہ ٹف ٹائم ہے. لیکن یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں آپ نے ٹائم کو اپنے مینیج کیا ہوا ہے. ہاں، اب میرا چھوٹو سا ایک بیبی آنے والا ہے ہمارا، تو ہم لوگ اس کا روم سیٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہ ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی سارا دن، اور اس طرح، اور پلاننگز، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہت اچھا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے جب گھر میں ایسے نیا مہمان آتا ہے، یا مطلب اس کے آنے کی خوشی جو ہوتی ہے وہ دوبالا ہوتی ہے. اور نانو دادو کے لیے تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے. میری تو فیلنگ ہی چینج ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مطلب ادھر پاؤں رکھتی تو پڑتا ادھر ہے. اور بس میں نے کہا اتنی ایکسائٹمنٹ تو میرا اپنا ماں بننے پہ نہیں تھی جتنا میرا دادو بننے پہ ہے ماشاءاللہ. اسی لیے مطلب کہ یہ جو محاورہ کہا جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے جی. یہ جو اس وقت نانیاں دادیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں نا، تو وہ بھی ذرا کال کر کے نانیاں دادیاں بننا چاہتی ہیں تو وہ بھی ہمیں کال کریں. جو بنی ہوئی ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، اور جو بننا چاہتی ہیں وہ بننے کے لیے جو ہے نا ہم سے رابطہ کریں. ہمیں اس وقت کال کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور افشا میڈیکل سینٹر اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائیں گے، اور وہ آپ اپنے سیو کر لیجیے گا اپنے فونز میں. اور راول پنڈی میں جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں آپ وہاں پہ واقع ہے. بلکہ آپ گوگل بھی کریں گے تو فوراً جو گوگل ہے وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا.
آپ کو ادھر ادھر کہیں بھی نہیں بھیجے گا بلکہ ایگزیکٹ جو ایڈریس ہے وہیں پر آپ کو پہنچائے گا. وہ خواتین و حضرات جو کہ کافی ٹائم سے اپنا ٹریٹمنٹ کرا چکے ہیں اور ان کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوئے تو وہ اگر ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو بھی وہ وزٹ کر سکتے ہیں, یا اس وقت اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کال کر کے اسٹوڈیوز بھی آپ ہم سے وہ کویسچن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر افشاں کوشش کریں گی اس کویسچن کا جو ہے, اس سوال کا جو ہے وہ جواب دینے کی, اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ وزٹ کرتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ ضرور لیا کریں, کیونکہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بغیر ٹائم کے جب آپ جاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے آپ کے لیے بھی, جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی, جو اسٹاف ہوتا ہے ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو مشکل سے بچنے کے لیے یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, افشاں میڈیکل سینٹر کے فون نمبرز. آپ واٹس ایپ کریں, وائس میسیج کریں, کال کریں, جس طرح سے آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ٹائمنگ جو ہے وہی مطلب 2 ٹائم ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا اسکول کے شفٹس تھے 2 ٹائمز ہے, مارننگ 9 to 2 o'clock اینڈ ایوننگ 5 to 9 o'clock. بالکل جی, جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. اچھا جی, چلیں تھوڑا سا ویٹ کرنا تھا, دوبارہ سے کوشش کر لیں, شاید کال لگ جائے آپ کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر افشاں, مصروفیت تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہوتی ہے. پیشنٹس بھی چونکہ آپ ایک گیپ ہوتا ہے, چونکہ آپ عمرے پہ گئی تھی نہیں تھی, بالکل, تو جن کے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی پھر وہ ہو جاتی ہے کہ ہم جلدی جائیں. بالکل شیڈول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہوگا, اور ابھی جو نئے پیشنٹس آئیں گے ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہوگا, بہت مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہے, تو وہ چیز آپ کے لیے ہو جائے گی. اس میں پھر آپ گھر کو بھی سنبھالنا, پھر یہاں پہ بھی سنبھالنا. پیشنٹس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی, بلکہ مجھے کویسچن تھا اور یہ میرے اپنے بھی مائنڈ میں تھا اور میں اکثر سنا کرتی تھی, تو سوچا میں ڈاکٹر صاحب آئیں گی تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی. صحیح. ایک تو اچھا جی کالر ہے, کہتے کویسچن نہیں کرنا, کال ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. ہلو, ٹی وی کا والیوم بند کریں گے آپ, تو تب آپ میری بات کو سمجھ سکیں گے, میری بات کو سمجھیں گے آپ. چلیں جی, بہت شکریہ. کوشش کیا کریں جب بھی آپ کال کرتے ہیں, آپ اتنی محنت کرتے ہیں, آپ کا نمبر جیسے ہی لگتا ہے تو آپ شور والی جگہ سے, جہاں پہ نیٹ ورک ٹھیک آ رہا ہو اور جہاں پہ ٹی وی لگا ہوا ہو, اس سے آپ سائڈ پہ ہو جایا کریں. تبھی آپ, چونکہ یہ پروگرام ہوتا ہے یہ آپ لوگ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ خود جو پوچھنا ہو, کوئی کویسچن کرنا ہو, وہ پہلے لکھ لیا کریں, بلکہ لکھ لیا کریں, اور شور والی جگہ سے سائڈ پہ ہو جایا کریں. اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ٹی وی کی آواز ریپیٹ میں آ رہی ہے تو وہاں سے سائڈ پہ ہو جایا کریں, کیونکہ ٹی وی کی آواز ریپیٹ میں آتی ہے تو وہ ریپیٹیشن میں پھر آپ کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے اور ہماری بات پھر آپ تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتی. تو اتنی محنت جب کرتے ہیں تو اس کو نا پھر صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کریں, وہ محنت پہ نا پھر پانی نہ پھیرا کریں. ٹھیک ہے جی. کویسچن میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جب ابورشن ہو جائے یا ابورشن کروا لیتے ہیں, مس کیریج ہو جائے یا کچھ اس طرح کا, 1 ہو جائے, 2 ہو جائے یا 3 ہو جائے, پھر ٹانکا کچھ میرے خیال سے لگتا ہے ڈاکٹرز لگاتے ہیں. یوٹرس لوز ہو جاتی ہے سم ٹائم, تو جب آپ پریگننٹ ہو جاتے ہو تو پھر تیسرے یا 4th منتھ میں یا 3rd منتھ میں, ڈپینڈ آف پیشنٹ کنڈیشن پہ ہوتا ہے, تو پھر لیڈی ڈاکٹرز اسٹچ لگا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. اچھا. اور بہت ایجڈ عورتوں میں یہ ہوتا ہے, مطلب جن کی ایج تھوڑا 40 کے قریب ہے, 38 ہے, اس طرح سے. باقی ینگ بچیوں میں یہ پرابلم کم ہوتی ہے. 35 سے پہلے نہیں ہوتی. مطلب کہ مس کیریج وغیرہ یا اس طرح کا کچھ اگر ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے اور دوبارہ آپ کنسیو کر لیتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بہت ریئر کیسز میں یہ یوٹرس کی بیبی کے تحفظ کے لیے یوٹرس کو اسٹچ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھی پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کا بیبی کا جو ویٹ ہے وہ کیسا ہے, اور وہ
کس سائڈ پہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اگر آپ کا اوول نیچے والی سائڈ پہ ہے تو پھر سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اگر ہیڈ آف بیبی نیچے والی سائڈ پہ ہے تو پھر اور چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کچھ کمپلیکیشن پھر ہوتی ہیں؟ کمپلیکیشنز ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر میڈیکیشنز ہیں. اور پیشنٹ کا جب آپ کلر ڈاپلر کرواتے ہو یا الٹرا ساؤنڈز وغیرہ ہوتی ہیں، اسکینز وغیرہ، تو اس میں پھر پیشنٹس کے کنڈیشن کے مطابق میڈیکیشن کی جاتی ہے اور ابیلا کروایا جاتا ہے. اس کے مطابق وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت ریئر کیسز میں اسٹچ کا جہاں تک عمل دخل ہوتا ہے کہ اسٹچ لگ جاتا ہے تو پھر بیڈ ریسٹ پہ پیشنٹ آ جاتا ہے، جو کہ بڑا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور جو بیڈ ریسٹ کے عادی نہیں ہوتے ان کے لیے بڑا مشکل ان کے لیے ویسے آج کل تو میجورٹی بچیوں میں بیڈ ریسٹ ہی آیا ہوا ہے چاہے اسٹچ ہے یا نہیں ہے. مطلب دیکھیں، میں کہتی ہوتی ہوں حمل جو ہے ایک خوشخبری ہے، ایک اچیومنٹ ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو خوش ہوں، اس کو مطلب انجوائے کریں. صحیح. کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے نا، آپ دیکھو ہر ہیئر سٹائل چینج کر سکتے ہو، اپنا ڈریسنگ، سٹائلنگ، یہ وہ سب کچھ، لیکن ماں بننے کا ایک عمل ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ قدرتی 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہی ہوگا. وہ چینج نہیں کر سکتے. تو وہ یہ جو 9 منتھ ہوتے ہیں، اٹس ویری گولڈن ٹائم فار یو نا. اور وہ بچیاں جو کہتی ہیں ہائے یہ وہ، مطلب یہ بیماری نہیں ہے، اٹس اے اچیومنٹ. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ خوشی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاں، یہ بیماری نہیں ہے. مطلب بچیوں کو کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز آپ کو دیا ہے. جنت ماں کے قدموں تلے ایسے تو نہیں رکھی نا. ایسی تو جنت نہیں، اور جنت اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی. بالکل، اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی. اللہ زندگی دے بیٹیوں کو. بالکل صحیح. اور اسی کے حوالے سے میں ایک یہ چیز پوچھوں گی کہ مطلب پہلے تو یہ چیز نہیں تھی جو سٹیچز کا ہے، تو یہ مطلب ابھی ماڈرن اس میں آیا ہے؟ نہیں، یہ پہلے بھی تھا، یہ شاید اتنا زیادہ نہیں تھا. اتنا زیادہ نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی. اور بہت وہ بھی میں نے پہلے ہی بتایا کہ بڑا کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے. 1000 میں 1 کیس. تو وہ مطلب یہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا یوٹرس اپنی جگہ سے بلکی ہو جانا یا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں نا. تو یہ بڑا ریئر کیسز میں ہوتا ہے. یہ جب آپ کا کمپلیکیشنز تب پیدا ہوتی ہیں جب آپ مطلب آپ کا ڈاکٹر آپ کا ابورشن صحیح نہیں کرتا، یا ابورشن ایسی سچویشن میں چلا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی کیئر نہیں ہوتی اس دوران، تو پھر یہ سچویشنز کریٹ پھر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں، چونکہ ہم نے کیئر کی، ریسٹ کی اور ان چیزوں کی ہم نے بات کی ہے، وہ لڑکیاں یا وہ خواتین جو کہ گھروں میں اکیلی ہوتی ہیں، مطلب کیئر کرنے والی ساتھ میں کوئی نہیں ہوتی، وہ حمل کے دوران سے گزر رہی ہے یا وہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہے جو کہ وہ کریں تو وہ حمل جو ہے اس کا آگے سیفلی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو گولڈن پیریڈ، گولڈن ٹائم ہوتا ہے آفٹر پیریڈز 9 to 16 ڈیز کا، جو ایگوولیشن ڈیز ہوتا ہے. ایک تو بچیوں کو اویئرنیس نہیں. آج کل میگرین ہو گیا، سر درد ہو گیا، مطلب نزلہ زکام کھانسی ہوگی تو فوراً ٹیبلٹ کی طرف جانا، پین کلرز کی طرف جانا. تو مطلب وہ جو ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، آپ اپنے مطلب پریگننسی کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ نے پیناڈول لے لی ایگوولیشن ڈے 16 ڈے پہ، تو آپ نے کنسیو کیا ہوا وہ ویسٹڈ چلا جاتا ہے نا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کنسیو کیا. ڈاکٹر افشا، اسی چیز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. چھوٹے سے بریک ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب دیکھنے والوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں زندگی K2 TV سے لائیو، اور وہ خواتین و حضرات جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہو ہمیں اور بے اولادی کا شکار ہو یا ایزوسپرمیا کا شکار ہو یا جنڈر چوائس کی وہ خواہش رکھتے ہو، تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہی ہے. اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسٹوڈیوز کا نمبر آپ کی اسکرین پہ اس وقت آ رہا ہوگا.
افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہے یا اپنی کوئی رپورٹس, کوئی بات, کوئی کیا کہتے ہیں سجیشن لینا چاہتا ہو, تو بھی نمبر آپ کے پاس ہے جی, آپ اس پہ کال میسج کر سکتے ہیں. اور نیشنل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی, افشا میڈیکل سینٹر, اور کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے سیو کر لیجئے. ہم پریگنینسی, ڈیورنگ پریگنینسی یا بیفور پریگنینسی ہم احتیاطی تدابیر پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر افشا نے شروع کی تھی لیکن چونکہ بریک کی طرف جانا تھا ہمیں, تو ڈاکٹر افشا میں چاہتی ہوں کہ کنٹینیو کریں, اور ہماری دیکھنے والی وہ لڑکیاں جو کہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ وہ بیبی کریں, اور پھر اس کو مطلب بیفور پریگنینسی اور آفٹر پریگنینسی ان کو احتیاط کون کون سی کرنی چاہیے. اسی میں یہ بات میں کر رہی تھی کہ بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور سیلف میڈیکیشن یا ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ ڈیفینیٹلی وہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر بھی نہیں کویسچن کرتا کہ آپ پریگننٹ ہو یا آپ کچھ کر رہے ہو کہ بھئی آپ نے پریگننٹ ہونا ہے جی, تو آپ کا کون سا ڈیز آف پیریڈ چل رہا ہے یہ وہ, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اینٹی بایوٹک دے دی جاتی ہے, گلا خراب ہے یا نزلہ زکام, یہ ایک نارمل بات ہے, اس میں ڈاکٹر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, آپ کو خود اپنی کیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر کے پاس تو آپ گئے, آپ نے اپنا گلے کا بتایا کہ بھی میرا گلا خراب ہے, اس نے ڈیفینیٹلی آپ کے گلے کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو میں 9 to 16 ڈیز کا وہ ایک سرکل بتا رہی ہوں, وہ ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے. اچھا, پھر ایک گولڈن ٹائم آپ کا وہ ہوتا ہے جب آپ کے پیریڈز آنے والے ہوتے ہیں, جیسے 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کے پیریڈ شروع ہونے ہیں, لیکن اب بیچ میں آپ کو بخار آ گیا یا نزلہ زکام آ گیا یا کوئی بھی سر درد ہو گیا, پین کلر آپ نے لے لیا, تو وہ آپ کے 2 days 4 days اوپر گئے ہوتے ہیں یا نہیں گئے ہوتے, جانے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا مس کیریج ہو جاتا ہے, وہ یعنی پیریڈز مس ہو جاتا ہے, پیریڈز آ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بچیوں کو ان ڈیز میں ویٹ نہیں اٹھانا چاہیے, جیسے اب 2 days آفٹر 2 days آپ کو پیریڈز آنے ہیں تو آپ پہلے ہی 5 days کا احتیاط کرنا شروع کر دیں کہ آپ ویٹ نہ اٹھائیں, چلے پھریں, یہ نہیں کہ آپ بیڈ پہ ہی لیٹ جائیں, چلے پھریں. اور اگر آپ کو کوئی نزلہ زکام ہے تو وہ اس کو تھوڑا اوائڈ کریں, نیچرل اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ کریں. تو یہ چیز ہے. اور سب سے بیسٹ ہے کہ اگر مطلب گرمیوں کا یا سردیوں کا نزلہ زکام اکثر مالٹے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. مطلب آپ مالٹے کا جوس پئیں, ایز اے ہیلتھ وائز بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے, اور فزیکلی آپ کا جو انٹرنلی چیزیں جو ہے وہ اگر ہم نیچرلی کھائیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور فولک ایسڈ وغیرہ لے لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. لیکن ہم مطلب اتنے جنک فوڈ کے عادی ہیں, گرم ٹھنڈا کی میں یہاں پہ بات کروں گی کہ ہم اتنا جنک فوڈ کے عادی ہیں, ہماری بچیاں اسپیشلی, کہ وہ مطلب بالکل احتیاط نہیں کرتی. اور فروٹ اینڈ جوسز تو ہم ایسے دور ہیں نا آج کل کے دور میں, تو یہ نیو بورنس اور نئے بچے جو 1 سال کا ہے اس کو نہیں پتا کہ واٹ از دس پیزا اینڈ برگرز اینڈ یہ وہ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ اس کو گاجر بوائل کر کے میش کر کے کھلا رہی ہیں تو اس نے انکار نہیں کرنا, اس نے اپنا اسٹمک بھرنا ہے. لیکن یہ ایفرٹ ماؤں کو کرنی ہے کہ بھی آپ اپنے بچے میں وہ ٹیسٹ ڈیولپ کریں کدو کا, ٹینڈے کا. اب آپ دیکھیں مطلب باہر کے کنٹریز میں کہ انہوں نے باٹلز میں یہ چیزیں بوائل کر کے میش کر کے سیو کی ہوتی ہیں, مطلب ڈسپوزیبل باٹل میں کہ آپ کھولیں اور وہ یہ وہ. لیکن آج کل ماؤں کا سیریلیک کے علاوہ کوئی وہ سیکنڈ نہیں ہے, یا پھر 9-10 مہینے کا ہوگا بچہ تو اس کو باہر کی چیزیں چپس لانٹی تو ہم نے یہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر افشا. اچھا جی, کال چلی گئی ہے, چلیں آج شاید لائن میں کوئی پرابلم ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ نے جیسے باہر کی بات کی ہے, نہیں دیکھیں نیو بورن بیبی جو آج 9 مہینے کا ہے یا 10 مہینے کا ہے, آپ اس کو بسکٹ پکڑا رہے ہو یا آپ اس کو کوئی بھی چیز آئس کریم کھلا رہے ہو, تو اس کو نہیں پتا کہ میں آئس کریم کا اسٹمک ہم اسی چیز سے خراب کر رہے ہوتے ہیں اور عادت اس کی بگاڑ دیتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے, سے چلے جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ خیریت سے؟ جی جی اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے؟ میں بختیار بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟
میں کافی عرصے سے الرجی ہے, چھینکیں آتی ہے, آواز چلتی ہے, میرے ناک سے آواز آتی ہے تو پھر چھینکیں آنا آتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے نا شاید کسی اور کانٹیکسٹ میں ہمیں کال کیا ہے, ان کو الرجی ہے اور سنیزنگ وغیرہ ان کو آتی ہے. آپ پروگرام دیکھیں, آپ کو پروگرام کی نوعیت کا پتہ چل جائے گا, آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتی ہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن پروگرام میں کال کرنے سے پہلے آپ ضرور سنا کریں, 3-4 منٹ 5 منٹ آپ ضرور پروگرام کو سنا کریں کہ پروگرام میں بات کیا ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, پروگرام کس چیز کا ہے. اس کے لیے ہمارے باقی پروگرامز ہوتے ہیں, باقی بیماریوں کے لیے آپ اس میں کال کر سکتے ہیں. ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم انفرٹیلٹی, ایزوسپرمیا اور جنڈر چوائس اور خواتین کے جو امراض ہوتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب بھی کال کرنی ہے کوشش کیا کریں کہ جو پروگرام ہوتا ہے اسی سے ریلیٹ ہم سے آپ بات کیا کریں. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ہوتا ہے بندے کو جب بیمار ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کہاں کال کروں کہ میں ٹھیک ہو مطلب جاؤں. دیکھیں لوگوں کا کنسپٹ ایسا ہے نا کہ ڈاکٹر ہے تو اس کو دنیا جہاں کا نالج ہوگا. بالکل جی. تو مجھے بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس اگر اسٹمک کا پیشنٹ آئے یا لیور کا آئے تو آپ اس کو بھی میڈیسن دے سکتے ہیں, کیونکہ میں ہومیو ہوں. تو میں نے کہا میں نے ڈے فرسٹ سے یہ ایک سلیکٹیو شعبہ رکھا ہے, تو مجھے فائنینشلی وہ نہیں ہوتا کہ بھی ایک پیشنٹ آیا تو اس سے فیس لینی ہے نہیں. اگر میں ٹھیک طریقے سے آپ کو آپ کو میڈیکیشن نہیں دے سکتی, آپ کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتی, تو اس شعبے میں مجھے گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی فیئر ہوتا ہے نا. بالکل. تو پیسے سب کچھ نہیں ہوتے. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی ہم ٹھیک ہیں. آپ کون اور کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں, نازش. اچھا, سیالکوٹ سے نازش, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب میں نا آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ سے مجھے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا ہے, تو مجھے 4تھا منتھ لگ رہا ہے, کیا ریسٹ کرنی چاہیے اس دوران؟ کیا پرہیز کرنا چاہیے, کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاں جی. 4th منتھ ہے بیٹا. سب سے پہلے میں نے جو ایک بات کی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال بعد آپ پر فضل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت سے زندگی والا بیبی آپ کو دے. اور احتیاط یہی ہے کہ آپ نے فروٹس کھانے ہیں اور ویجیٹیبلز زیادہ سے زیادہ لینی ہے, اور بازار کا برائلر نہیں کھانا, بازار کے کھانے نہیں کھانے, اور زیادہ بیٹھنا نہیں ہے. اس کی پتہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے فارغ کرے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں تو بیبی کا ہیڈ تھوڑا سائز سے بڑھ جاتا ہے, تو پھر ہمارا جو ہے آپریٹ کی طرف چیز چلی جاتی ہے. تو ہمیں دیکھو پلاننگ کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں کہ شروع سے ہی واک اور ایکسرسائزز یہی ہے کہ اس دوران آپ واک لازمی کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی فارغ کرے. جتنی نارمل ڈلیوریز بچیوں کی ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ 1 2 3 4 بیبی دیتا ہے, لیکن فرسٹ ٹائم میں ہی جن کو آپریٹ ہو جاتا ہے تو وہ میجورٹی یہ دیکھنے میں آیا, میری 27 ایئر کے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ بائی آپریٹ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک تو چیسٹ انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں, سیکنڈلی یہ کہ سیکنڈ پریگننسی میں آپ کو بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور ساری عمر آپ کو کمر کے درد سے نہیں جان چھوٹتی. تو دیکھیں آپ خود کیئر کریں. اب آپ تھوڑا ایک زمانہ پیچھے چلے جائیں تو ہاں ہم لوگ جو پیدا ہوئے ہیں ہم گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہماری ماؤں نے بھی تو 6 7 بچے 8 بچے پیدا کیے, تو نارمل کیے ہیں نا. تو یہ بیماری نہیں ہے, بار بار یہ میں بات کر رہی ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے. سوری, کمر کی درد نہیں ڈاکٹر صاحب یہ جاتی, یہ بالکل ہوئے گی, لیکن جتنا آپ ایکٹیو رہو گے یہ کم ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر. یہ جتنا آپ ایکٹیو رہو گے نا, مطلب دیکھو جتنا آپ اپنی باڈی کو جس طریقے سے عادی کریں گے وہ اس طرح اس کا بن جائے گا نا. اب آپ کو پین ہو رہا ہے, اگر آپ چلے پھریں گی تھوڑا زیادہ پین ہوگا, لیکن یہ کنٹینیو 3 days 4 days 5 days آپ رکھیں گی تو پھر یہ پین آہستہ آہستہ ریلیو ہو جائے گا, نہیں تو بڑھتا چلا جائے گا.
ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اور چونکہ کالر سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکیاں یا وہ خواتین جو کہ کنسیو کر چکی ہیں تو وہ کیا احتیاط کیا کرنی چاہیے. یہ احتیاط کرے کہ فروٹ اور جوس کی توڑ پٹ دے. مطلب دیکھیں میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ فروٹس خراب ہو رہے ہوتے ہیں, گل سڑ رہے ہوتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, اور اس کے بجائے پیزاز اور برگر یہ وہ. ہمارا ٹیسٹ بڑا گندا ڈیولپ ہو چکا ہے. بات پیسوں کی نہیں ہوتی لیکن آپ کی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, وہی چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ ہم لوگ وہ شارٹ ویڈیوز کی طرف جا رہے ہیں نا, ویسے ہی ہم لائف بھی اپنی شارٹ جا رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ہمیں شارٹ چاہیے, ہمیں تیار چیز چاہیے. اگر دیکھیں آپ نے باہر کا کھانا کھانا ہی ہے نا تو اس میں سلیکشنز ڈفرنٹ کر لیں نا. بالکل, مطلب آپ دیکھو کڑائی کی طرف آ جاؤ نا. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے, جو آپ نے برگر کھانا ہے اور وہ میدے کا اور اس میں آپ کا وہ سوڈا اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جو آپ کو فیٹس کی طرف لاتی ہے. برائلر مرغی ہوتی ہے جو آپ کو فیٹس کی طرف لاتی ہے, تو آپ وہ اس میں مٹن کڑھائی کی طرف آ جائیں, چکن کڑھائی کی طرف آ جائیں, وہ تھوڑا ڈفرنٹ, روٹی اور سالن کی طرف آ جاتے ہیں مختلف. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس میں بھی پھر یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں وہ بالکل پیور نہیں ہوتے. کالر ہمارے ساتھ ہے جی, تیز آنچ پہ پکتے ہیں. صحیح ہے, کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں محترمہ؟ اللہ کا کرم, بالکل ٹھیک ٹھاک. کون اور کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری وائف نے ایک آپریشن کیا ہوا ہے. جی جی. تو ابھی ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر عابد جی, تو وہ کہتا ہے کہ اس کا اور بھی آپریشن ہوگا بیبی کا, تو ہم کس طرح آپریشن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اچھا, اس میں وہی بات میں نے کی کہ جو خواتین بیٹھی رہتی ہے نا بہت زیادہ, یا تو آپ لیٹ جائیں, ٹھیک ہے, تو یا پھر آپ واک کریں, کھڑے ہو کے کام کریں, کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ایسی ہے. لیکن جب آپ سٹل بیٹھے رہتے ہیں نا خواتین, جیسے بیڈ پہ ہیں اور ایسے بیٹھی ہوئی ہیں, ٹیک لگائی ہوئی ہے اور ایسے اپنے ہپس پہ ویٹ ڈالا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے بیبی کا ہیڈ بڑا ہو جائے گا, اور وہ شیپ لیس جب ڈی شیپ ہو جاتا ہے تو آپ کو آپریٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اور کبھی بھی گائنی کی ڈاکٹر جو آپریٹ کرتی ہیں, سرجنز ہیں, دیکھو بڑا نفسا نفسی کا دور ہے, اور بڑی مطلب کچھ ڈاکٹرز اچھے ہیں جو اپنے پیشنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپریٹ کی طرف نہ لے کر جائیں, لیکن میجورٹی یہ ہے کہ وہ آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور شروع سے ہی ایسی میڈیکیشنز اور بہت زیادہ فالکس اور بہت زیادہ آئرنز, وہ پھر ہمارا بیبی سست ہو جاتا ہے. ایک بچہ بھی نارمل ڈیلیوری کے ٹائم پہ زور لگاتا ہے نا, تو ماں جتنی ایکٹیو ہوگی, ماں جتنی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے گی, اتنا نارمل بیبی ہوگا. اور بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ چلے پہلی دفعہ آپریٹ ہو گیا, اوکے, نہیں فرسٹ ٹائم پتا ہوتا, سیکنڈ ٹائم نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو پینز ہوتی ہیں, ڈیلیوری پینز ہوتی ہیں, اس میں لاسٹ آپ اپنے گھر میں زیادہ ٹائم سپینڈ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ہڈی اپنی جگہ سے ہٹتی ہے اور وہی یوٹرس کا منہ کھلتا ہے, اور وہ اس ٹائم کو ویٹ کرنا چاہیے. جب جہاں تک آپ کو 5-6 منٹ بعد پینز نہ آئیں, آپ ڈاکٹر تک نہ پہنچیں اگر آپ کا ہاسپٹل دور ہے تو. ڈاکٹر صاحب چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر سے ہم آئے واپس اپنے پروگرام کی طرف, اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زندگی, اور کوشش کرتے ہیں ہم, بلکہ یہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو زندگی کی طرف ہم واپس لے کر آئیں. اگر کہیں پر تھوڑی بہت چوک ہے یا کہیں پر تھوڑی بہت آپ کی زندگی میں کمی ہے, تو ہم کوشش کر سکتے ہیں اس پروگرام کے تھرو کہ آپ کی زندگی کی وہ کمی جو ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. تو ڈاکٹر سے جیسے کہ ہم احتیاط اور ان چیزوں کی طرف ہم بات کر رہے تھے, تو یہ چیز میرے مائنڈ میں بھی تھی, جیسے کہ ہمارے کالرز نے کہا تھا کہ آپریٹ, چونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ آپریٹ اگر ہو جاتا ہے ہو جائے تو سیکنڈ ٹائم بھی ہوتا ہے, تھرڈ بھی ہوتا ہے, اور فورتھ مطلب نیکسٹ جتنے بھی پھر بیبیز ہوتے ہیں وہ پھر آپریٹ کے تھرو ہی ہوتے ہیں.
تو نارملی ہو سکتے نارمل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور بہت، لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ احتیاط نہیں کرتے. دیکھیں آپ جیسے آپ پورا سال پڑھتے ہیں تو پھر لاسٹ میں جا کر پیپر دیتے ہیں نا، تو آپ اب جائیں پورا سال یا 9 مہینے 8 مہینے بیڈ پہ بیڈ ریسٹ کر کے جا کے آپ کہیں جی اب مجھے جی نارمل ڈلیوری کروانی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جتنے ایکٹیو رہتے ہیں، جتنی سیڑھیاں وغیرہ اوپر نیچے پھرنا چلنا، آپ دیکھ لیں میجورٹی عورتوں میں دیکھ لیں آج بھی نارمل پیدا کرتی ہیں بچیاں، وہ تب بھی کرتی ہیں کہ وہ ایکٹیو رہتی ہیں پورے 9 اور دوسرا یہ منتھ. کہ اگر کوئی میرے خیال سے جتنا وہ پتہ میں آپ کو بتاؤں نا، میں جو سائیکی اینالائز کرتی ہوں، جیسے وہ میں بات ابھی کر ہی رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کالر ہے، سب سے پہلے ان کی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کس نے ہمیں کال کیا ہے؟ میں نے سویرا نے، میں کال کری سویرا. جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میری شادی کو نا 17 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہو رہے، میں علاج بہت کرا رہی ہوں، ایگ بھی صحیح بنتا ہے، رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں، اس کے باوجود حمل نہیں پائے. ہسبینڈ کی بھی رپورٹ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی میم اس کی بھی ٹھیک ہے. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں صادقہ سے بات کر رہی ہوں. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ صادقہ آباد سے؟ کراچی صادقہ آباد سے بات کر رہی ہیں یا سندھ والی سائڈ سے؟ سندھ والی سائڈ سے نا؟ ہاں جی. جی اچھا، ایک تو بیٹا آپ اپنی رپورٹس مجھے واٹس ایپ کریں. جی میم. ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو صبح 10 یا 11 بجے مشورہ دوں گی کہ آپ کیا کرو نا. جی ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہو گیا. تو کیونکہ دیکھیں آپ نے بتایا جی ایگ بھی نارمل بن رہا ہے، میاں کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، آپ کے بھی ٹھیک ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں نا 12 مہینے 14 دن وہ بھی لگاتے ہیں ڈاکٹر، پھر بھی درد کی مرضی. دیکھیں 17 سال سے اگر ایک چیز ہے تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو آپ مجھے رپورٹس بھیجیں، پھر میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میم؟ الٹرا ساؤنڈ یا جو بھی ٹیسٹ آپ کے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کے پاس جتنے ڈاکٹرز کے پاس گئی ہے، آپ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، آپ کو ایون کی جو میڈیسنز وغیرہ کی جو پرچی ہوتی ہے نا، سلپ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، یا مطلب جو الٹرا ساؤنڈ ہے یا ٹیسٹ ہے جو بھی آپ نے کروایا ہوا ہے وہ سارے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے کالر چلی گئی ہے. ہاں ہوتا ہے بعض اوقات سمجھ نہیں آ پاتی. تو جو بھی آپ کی رپورٹس ہو، اگر اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں، جو بھی آپ کی رپورٹس ہے یا جو بھی آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کرایا ہے، تو وہ ساری جتنی بھی آپ کے پاس ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے، جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ شیئر کر لیجیے گا آپ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ. پھر وہ دن آپ کو نیکسٹ بتا سکتی ہیں کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب بنا دیکھے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ اٹس ویری سیریس کیس کہ 17 ایئرز ہو گئے اور سب کچھ نارمل ہے بالکل، اور سب کچھ تو ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑا وہ کہتے ہیں باریکی سے دیکھنا پڑے گا. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی باریکی سے، مطلب ایک چیز کو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ نقطہ سامنے ہوتا ہے لیکن وہ آنکھوں سے اجھل ہو جاتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ چیز ہوتی ہے، میڈیکلی لینگویج ہوتی ہے نا. میڈیکلی لینگویج ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی زبان میں، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کو نا میڈیکلی لینگویج کی سمجھ نہیں آتی، تو ان کو پھر آسان سے الفاظ میں بولنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے، اور اس کا پھر معنی جو ہے وہ میڈیکل میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. جیسے کہ ہم کھانے پینے اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ہم لوگ بیبیز کو بھی شوگر دے رہے ہوتے ہیں، یہ میٹھے کھلا رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. میں یہی کہتی ہوں نا کہ بیبیز کو تو نہیں پتا کہ ہم کیا یہ لیز کھا رہے ہیں، یہ وہ جو بھی پیپسی، بچوں کی جان ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے، اور پیپسی کے پیچھے وہ ایسے آتے ہیں. ان کو نا پھر لینگویج میں بھی پھر ان کے نا فرق آ جاتا ہے. جب آپ وہ اتنا، چونکہ وہ ٹھنڈا، دیکھیں میں آپ کو اپنی اگر مثال بتاؤں، ٹھیک ہے ہم اب یہ کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، ان چیزوں سے اب ہمیں شاید اس طرح سے اندرونی ایفیکٹ تو پڑ سکتا ہے، لیکن ہماری زبان پہ نہیں وہ ہو سکتا. لیکن جب ہم ٹھنڈا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، آئس کریم کھا لیتے ہیں یا برف کا کوئی گولا یا کچھ کھا لیتے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے نا ہم توتلے ہو جاتے ہیں، بول نہیں پاتے. صحیح. تو میں بلکہ بچوں کو، نیو بورنس کو، ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کھجور کا نام چاکلیٹ رکھیں، یہ کر لیں، نٹس کا نام ٹافی رکھیں. ایسا ہی ہے. تو یہ میں ایکچوئل میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ
ہم لوگ اکثر انگریزوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کتنے لمبے ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، 60-70 میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی انرجی بالکل ینگ لوگوں کی. ہم لوگ 30 میں پہنچ جاتے ہیں اور ہماری ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہم مطلب اٹھتے بیٹھتے بڑی مشکل سے ہیں، ہماری ہڈیوں سے کڑاکے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بری حالت ہوتی ہے. آپ 30 کی؟ میں کہہ رہی ہوں ہم 30 میں پہنچ جاتے ہیں، پہنچ جاؤں گی انشاءاللہ ابھی نیکسٹ. میں تو 16.5 کی ہو گئی. اچھا، اور میں 14 کی ہوں. لیکن بہرحال یہ ہے 30 میں مطلب 1 سال 2 میں بندہ پہنچ ہی جائے گا، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں صرف کہہ رہی ہوں کہ ہماری ایج مطلب ایسی ہو گئی ہے. تو ایک بار میں جب باہر میں گئی ہوں تو ایسے ہی ہم بیٹھے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے انگریزنیاں. ہاں جی، اور اتنی مطلب وہ ایکٹیو ہوتی ہے. ان سے میں بات کر رہی تھی تو وہ مجھے کہتی ہے رانی یو آر سو لیزی. تو میں نے کہا یس آئی ایم. تو مجھے پھر کہتی ہیں تم لوگ کے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ چینی پلاؤ، یہ تم لوگ گھٹیاں پلاؤ، اور یہ شربتیں پلاؤ، اور یہ میٹھے کھلاؤ. کہتے ہیں ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ سوجی پانی میں گھول کے وہ بچے کو دیتے ہیں بغیر شوگر کے، بغیر چینی کے. اور مزے کی بات وہ بلکہ پتہ نہیں مدر فیڈ پہ رکھتے ہیں، مدر فیڈ جیسے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. اور کہتے ہیں جب وہ کھانے کے جوگی ہوتا ہے تو ہم مطلب سوجی کو ایسی پانی میں گھول کے مطلب پانی ابال کے وہ جیسے وہ شیرہ سا بناتے ہیں نا بغیر چینی کے بغیر میٹھے، وہ ہم کھلاتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یا سیب کا ہم جو ہے وہ جوس بنا کے بغیر چینی کے وہ ہم دیتے ہیں. فروٹس وغیرہ ہم اس کو میش کر کے وہ ہم کھلاتے. تم لوگ کہتے ہو کہ یہ چینی ملاؤ بیچ میں بچہ شوق سے کھائے گا، یہ حلوہ کھلاؤ بچہ شوق سے کھائے گا. نہیں وہ تو دیکھیں جیسا آپ ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے. آپ دیکھیں ہمیں خدا نخواستہ شوگر ہو جاتی ہے. اب مجھے ماشاءاللہ شوگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری مدر کو شوگر تھی تو ان کے ساتھ میں بیٹھ کے پھیکی چائے پیتی تھی. صحیح. اچھا وہ مزے کی بات اپنی چائے میں چینی ڈال لیتی تھی اور ہمارے لیے پھیکی بنا کے رکھی ہوتی. تو خیر ان کے ساتھ اب مجھے 14-15 سال اس چیز کو ہو گئے ہیں کہ اب ان کی ڈیتھ کو بھی 10 سال ہو گئے ہیں. تو میں مطلب 15 سال سے چینی نہیں پی رہی، مطلب میں پھیکی چائے پیتی ہوں. تو وہی مطلب ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا نا، لیکن میں نے خود کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو مجھے وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ تم لوگ جو ابھی مطلب 20 تک تم لوگ بڑی مشکل سے ایکٹیو پہنچتے ہو. اور ہمارے ابا تھے جیسے وہ کڑوا بہت کھاتے تھے تو ہمیں بھی کھلاتے تھے وہ ہڑیڑ پسی ہوئی اور وہ چیزیں عادت ہو جاتی اور ہے عادت ہو جاتی ہے. اب مہینے میں 1-2-4 دن ہم اگر کڑوا نہ کھائیں تو ہمیں کچھ اپنا باڈی جیسے کہ ہم لوگ میٹھا نہ کھائیں کافی دنوں کے بعد تو بڑا نا وہ کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے تم لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہو اس وجہ سے تم لوگوں کو جلدی اٹیک آتے ہیں. ہاں انرجی تم لوگ کی ختم ہو جاتی ہے. تم لوگ تھوڑا سا مطلب 20 تک پہنچتے ہو تو مطلب انرجی ختم اور دھکا دو تو تم لوگ گر جاتے ہو. کہتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھو 70-80 میں بھی ہمارے میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو میں پھر وہیں پہ بیٹھی، میں نے کہا تو صحیح کہہ رہے ہو. نہیں بس وہی بات وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کھجور پکڑانی ہے اور اس کو کہنا ہے اٹس اے چاکلیٹ. اور مزے کی بات کہ وہ میرے سے ینگ لگ رہی تھی جب میں بیٹھی ہوں اس کے ساتھ، تو میں سمجھی شاید میرے سے 3-4 سال میں بھی بڑی ہوگی. مجھے کہتی ہے کہ ہاؤ اولڈ آر یو؟ تو میں نے اس کو، اس وقت میں 22 تھی، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا 22. کہتی ہے تم میری بیبی کی عمر کی ہو. Oh my God. مجھے کہتی ہے 35 میری بیبی ہے، بیٹی ہے میری، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ 23 کی ہے. تو میں نے کہا میں کتنے جاؤں، یہ میں کہاں آ گئی ہوں. تو وہ اصل میں مجھے کہہ رہی تھی تم لوگ پاکستانیوں کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، پھر تم لوگوں کو پریگنینسی میں بھی پرابلم، پھر ڈیلیوری میں بھی پرابلم، پھر جب بچے ہو جاتے ہیں پھر اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے. جیسے دیکھیں کل کی تیاری کے لیے آپ آج ہوم ورک کرتے ہو اور پھر کل کلاس میں جاتے ہو اور پھر ڈیفینیٹلی آپ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے نمبرز کو اچیو کرتے ہو. تو جب آپ نے نارمل ڈلیوری کروانی ہوتی ہے تو ڈے فرسٹ ہی پریگننٹ ہونے کے ڈے فرسٹ ہی آپ اس چیز کو کنسیڈر رکھو، ذہن میں رکھو کہ 3 مہینے تو آپ نے تھوڑا نارمل رہنا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی تھوڑی وزن نہیں اٹھانا، یہ وہ دس دیٹ، ٹھیک ہے. لیکن آفٹر 3 منتھ آپ بھاگ دوڑ، چلنا پھرنا، کھانا پینا
تھوڑا بالکل ایسا ہی ہے. آپ نارمل لیڈیز کی طرح کریں. اور اٹس ویری بیوٹیفل ٹائم فار یو کہ بھی یہ ٹائم آپ کی لائف میں دوبارہ جو آئے گا بڑی بالکل ایسے ہی بڑی مشکل سے آتا ہے. اور یہ بلکہ گولڈن ٹائم آپ کی لائف کا ہوتا ہے, اور اللہ پاک آپ کو نا اس نعمت سے نواز رہا ہوتا ہے, تو اس کو کیا اسے انجوائے کریں اس چیز کو, نہ کہ ہم بالکل بالکل. لیکن میں یہاں پہ نا وہ انسانی رویوں کی جہاں تک بات کروں تو وہ بچیاں نا سمجھتی ہیں کہ ہم پریگننٹ ہو گئے, ہم اب اپنے بڑے لاڈ ناز اٹھوائیں گے, یہ وہ ہسبینڈ سے, فیملی سے, یہ وہ. تو یہاں پہ ساسوں کو بہت زیادہ کام کرنے کی, اپنے بیہیو پہ بہت زیادہ کام کہ آپ اپنی بہوؤں کے لاڈ ضرور اٹھائیں. ڈاکٹر افشا چھوٹے سے بریک کہ وہ بہانے نہ کریں. چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, اسی پر بات کر لیں گے واپس آ کے. آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. واپس ہم آئے چھوٹے سے بریک سے. اور زندگی میں بریک لینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سانس لینے کے لیے ریلیکس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس پروگرام میں بھی سانس لینا ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم واپس آئے. آپ انسانی رویوں کی بات کر رہی تھی, بلکہ میں ایک چیز ضرور آپ سے پوچھوں گی. سوری مے بی کہ پیشنٹس کا یہ پرسنل بھی ہو سکتا ہے, لیکن پوچھنا میں ضرور سمجھتی ہوں. اکثر ہوتا ہے نا کہ ساس بہویں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آتی ہیں, یا مطلب مائیں بھی آپ کے پاس آتی ہیں, ماں بیٹی بھی آتی ہے. کمفرٹیبل تو آپ مجھے جواب دے سکتی ہیں اس کا. اکثر وہ کہتی نہیں ہوں گی آپ سے کہ ڈاکٹر مجھے سجیسٹ کریں کہ ان کے سامنے مجھے ایسا بولیں کہ یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, حالانکہ ہوتا ہے نقصان وہ اپنا کرتے ہیں. بالکل یہ اکثر ہوتا ہے کہ مجھے اکثر ساسیں آ کے یہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے سامنے یا مطلب بیٹے کے سامنے یہ بولے کہ یہ کام کرے, ایکٹیو رہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں راڈی آپ کو بتاؤں کہ یہ اس بچی کے لیے کام کرنا بہت اچھا ہوتا ہے. اوکے, لیکن کوئی اگر بیبی میں یا یوٹرس ویکنس میں کوئی ویکنس ہے, کوئی ایشو ہے, تو پھر ہم احتیاط ضرور بتاتے ہیں, اور بتانی بھی چاہیے بینگ دا ڈاکٹر. تو یہ ہے. لیکن مطلب میں امیوں کو یا ساسوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ کی ایک نسل بڑھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں لا رہا ہے, تو آپ کو بہت بڑا دل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آنے والی جو بچی ہے, مطلب وہ جو آپ کی بہو ہے یا وہ آپ کی بیٹی ہے, وہ مطلب اس ٹائم سے گزر رہی ہے نا, تو وہ مطلب اس کے لاڈ تھوڑا سا آپ اٹھا لیں گی 8-9 مہینے, تو شاید وہ آپ کی ساری عمر تابع دار رہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وہ بات وہی آ جاتی ہے, ساڑی تو کسی کیئر نہیں کی تھی بھائی, ہمارا ایک اور دور تھا یا ہماری ایک اور لک تھی, ہم اتنے نصیبوں والے نہیں تھے یا وہ یہ وہ. لیکن مطلب اگر کسی ساس کی کیئر اس کی ساس نے نہیں کی تو اس کا بدلہ آپ اپنی بہو سے نہ لیں, تو تھوڑا سا کھلے. یہ میں نے پوچھنا اس لیے, تو ویسے میرے مائنڈ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ اکثر ہوتا ہوگا نا کہ بہویں کہتی ہوں گی میری ساس کے سامنے آپ اس طرح بولے, حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ ٹوٹی بیڈ ریسٹ پہ چلی جائے, بیڈ ریسٹ نو ڈاؤٹ کہ آپ کی صحت کو ریلیکس کرنے کے لیے, آپ کی فل باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. کیوں اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے کی نیند ضرور کریں؟ وہ اسی لیے کہ آپ ریلیکس ہو جائے. دن بھر جو آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے, تھکن آپ کی ہوتی ہے, وہ آپ کی باڈی کو ریلیکسیشن چاہیے ہوتا ہے. ساسوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ کرٹیسائز بہت کرتی ہیں, گھر کا ماحول اتنا ٹینشن ٹاکسک کر دیتی ہے, بات بات پہ اعتراض, بات بات پہ طنز کرنا. او مائی گاڈ یار, نعوذ باللہ, آپ خدا نہیں ہو کہ اس طرح کا اگلی بچی کے لیے آپ نا. میں ایسی بہت ساری بچیوں کو, عورتوں کو جانتی ہوں جو اپنی بہوؤں کو ناکو چنے چبوا دیتی ہیں. یار نہیں, اتنا بس اصل میں پتہ ہے یہ دنیا ہے, یہاں پہ نہ تو سارے لوگ اچھے ہیں نہ ہی سارے لوگ برے ہیں. اگر ہم لوگ اپنے اخلاق پہ کام کر لیں, کرٹیسائز نہ کریں. آپ بابا قائد اعظم کے وقت کی بات اٹھا کے مطلب وہ بہو کو کرٹیسائز کریں یا کسی نند بھابھی کو کرٹیسائز کریں, تو آپ کی اپنی ذاتی کیا پرسنالٹی ہے, وٹ از دس, آپ کے پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ ایک اور بندے میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے. اور میں نے اکثر عورتوں کو کہ اپنے شوہروں کو کھاتی بھی ہیں, اپنے شوہروں کے سے سارے حقوق بھی لیتی ہیں, اپنے شوہروں کے لیے کچھ کرتی بھی نہیں. ہاؤس وائف, ٹپیکل ہاؤس وائف ہوتی ہیں, چوڑی ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں, اور شوہر کو تانے دے گئے بغیر نہیں رہتی. جی
तेरी माँ ये कर देता, तेरे फलाने ये कर देता, तेरी बहन ये कर देता, ये वो अलग इनडायरेक्ट वो अपना नुकसान कर रही होती हैं बिल्कुल कि ऐसे ही अपने घर में टेंशन ये वो अपना वो सारी चीज़ें अब समझ नहीं आती औरतों असल को। में वो अपने अंदर ना वो एंजाइटी और डिप्रेशन को वो जन्म दे रही होती हैं और कुछ नहीं होता, जो रंग ऐसे काला होता है कर ना, रही और होती रंग काला कर रही होती हैं। काली स्याह बुरी शक्ल मनुसियत मनाफकत उनके चेहरों पे पड़ी होती है। अगर वो अपने चेहरे का एनालाइज कर ले ना, बेशक वो गोरी चिट्टी हो लेकिन उनके चेहरे पे एक फटकार होती है, लेकिन वो नहीं समझती। मैं मतलब मैं बहुत ये वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस के बाद बोल रही हूँ। मतलब आपका तो डेफिनेटली रोज डेली का मेरा ये डेली है का ना, आपका और होता होगा। डांस करने से तो जाती ही नहीं ना, और हस्बैंड को तो बेचारे को जीने ही नहीं देती ना। और मजे की बात ये वैसे कहते हैं ना कि आप जो और चीज मैं उन डेली मर्दों को सलूट करती हूँ जो इतने टॉक्सिक बीवियों के साथ रहते हैं और दूसरी शादियां नहीं करते। वो सलूट है उन मर्दों को। वो कहते होंगे ना कि दूसरी भी ऐसी मिल गई तो फिर क्या करूंगा, दोनों के बीच में तो भाई फंस जाऊं। नहीं, उन ऐसी औरतों की सजा है कि उनके ऊपर सोतन लेकर आए ताकि थोड़ा सा रिलैक्स टाइम आपका हो, कि उसको पता हो कि मैंने तुम्हें इतना रिलैक्स टाइम दिया है, अगर मैं करना चाहता तो ये भी असल कर। में डॉक्टर अफशा ये सारी बात होती है एहसास की, तरबियत की, एहसास कि की, उनकी माओ ने तरबियत कैसी की, तरबियत की है। बिल्कुल ऐसी चीज होती है। बाज़ औक़ात होता है इंसान के अपने अंदर अपनी भी ऐसी चीज होती है, कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होती है ना, तरबियत उसकी कॉम्प्लेक्स बड़ी का। अच्छी बीवी होती है, बहुत अच्छे खानदान में होती है, बस उसके अपने अंदर ना ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं कि complex शायद का हम शिकार होती हैं। अनएजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये समझते हैं शायद रोब डालकर मैं यहाँ पर पावर जमा लूंगी, हालांकि ऐसे नहीं होता। पता है आपका जितना जो आप इखलाक से अच्छा इखलाक और हुस्न इखलाक से जब आप दूसरों से मिलते हैं और तो साफ इसी में नीयत आप- से, साफ नीयत मुनाफिक से बंदा आपके दिल में घर इसी नहीं कर में सकता। ऐसे ही आप दूसरों के दिल में घर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ कोई रोब जमा कर, इवन कि आप ऑफिस का देख लें, बिल्कुल। आप अपना आप देख लें, अगर आप अपने स्टाफ के साथ गुस्से में बात करेंगी और बॉस बनकर बात करेंगी आपको तो वो आपकी बताऊं, शायद इतना रिस्पेक्ट ना उस दिन करे। मैं एक मीम गुजरी थी एक चीज के, आपने अगर नस्ली बंदे को देखना है ना तो आप देखेंगे उसका नौकर और दोस्त पुराना होगा। ऐसे तो ही है। मैं मतलब बैठी सोच रही कि मेरी एक मेड 18 साल मेरे साथ रही, एक मेड मेरा डॉक्टर मंसूर थे, मतलब काम करते थे मेरे साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो फोत हो गए। 13 साल उन्होंने मेरे साथ गुजारे और मेरे मतलब हाथों में ही मैं खुद उनकी डेड बॉडी लेकर गई, वो फोत हुए। और फिर अभी मेरा ड्राइवर है माशाल्लाह से 14 साल उसको मेरे साथ हो गए हैं। और जो पीछे मेरा ड्राइवर गुजरा है उसकी मैंने शादी करवाई, उसके अब 2 बच्चे हैं। मतलब वो उसके जो बच्चे हैं वो ठीक मेरे है। घर आते हैं तो ही कॉल मी नो डॉक्टर, ही कॉल मी दादो। मतलब सही। जो तो मतलब ये आपकी अचीवमेंट है। यही चीज आपका होती कुक है है, ना। मेरा कुक है वो 12 साल पुराना है। मतलब जो लोग मेरे चेन में आए हैं वो आए हैं, गे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जो आपका अच्छा इखलाक होता है वो दूसरों के दिल में और घर गे करता भी है। अगर कोई है तो बहुत मजबूरी में। कैसे गए हैं? अब जैसे मेरी मेट थी फखरिया, वो अफगानिस्तान की थी। आई मिस यू फखरिया। तो वो अब अफगानिस्तान चली गई है, 3-4 साल हो गए हैं। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, उसने मेरे बच्चे पाले हैं ये वो। तो इट्स वेरी ट्रू एंड क्लियर कि जितने आप सॉफ्ट एंड काइंड होते हैं इतना आपको लोग प्यार करते हैं। और प्यार लेना तभी आता है होता है। और नंद बावज का या सास बहू का तो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, दोस्त हो जाते हैं अगर, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं शायद अगला बंदा मेरे से कम पढ़ा लिखा है, मैं ज़्यादा हूँ, या शायद अगला बंदा मेरे से कम नॉलेज वाला है, मैं ज़्यादा हूँ। पता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। ये चीज़ें असल में जहालत की ही निशानी होती है। सॉरी हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं है, चूँकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो ये जनरल डिस्कशन हम कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आप सही मायनों में पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर फ़कीरी आ जाती है, और जब पढ़ाई आपके सर से ऊपर गुजर जाती है तो आप मॉडर्निज़म को अपना लेते हैं। तो हमने ज़्यादातर उसी चीज़ को अपनाया हुआ है, वो फ़कीरी और वो चीज़ें बहुत कम हो गई है, आज से बड़ी कम हो गई है। आजकल अगर हम किसी पढ़े लिखे इंसान को सिंपल से और कैजुअल से उसमें देख लेते ना, हम कहते हैं ए किथों लगता है पढ़ा लिखा है। बिल्कुल।
اور اگر ہم وہ کسی مطلب کو سم ٹائم میں اپنی سیٹ پہ ہوتی ہوں نا تو میری سیٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں بن سکے، ورنہ میرا دل اندر سے بڑا بس ہماری سوچ کی نا ایک ہم نے ایک کیٹیگری سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بندہ ایسے ہے تو یہ اتنے لیول کا ہے، یہ بندہ ایسے ہے تو یہ اتنے لیول کا ہے. یہ سارا کچھ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ سوچتے کیا ہے اور کتنا آپ سوچتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس میرے خیال سے پروگرام کا ختم ہو گیا اور ہم ایکسٹرا ہی لگے ہوئے بول رہے ہیں. تو مجھے یہ کہنا، اپنے پیاروں کا رکھے خیال اور ہمیں دے اجازت. اور آپ کی اپنی رانی خان اور افشاں خان، اور آپ کے ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر افشاں، آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور اتنی اچھی اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بہت شکریہ. امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی جو کہ آپ لائف میں ضرور شامل کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.